بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انسا کیانی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اختر شاہ صاحب, سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جنرل پرویز مشرف کے وکیل بھی ہیں. اس لیے میں نے سوچا کہ ان جو کل پرویز مشرف کے حوالے سے ایک فیصلہ سنایا گیا, اس کے حوالے سے ہمیں ان سے بہت سی معلومات مل سکیں. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پرویز مشرف کو خصوصی عدالت نے سزائے موت کی سزا سنا دی ہے. فوج کی طرف سے پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اور کہا گیا ہے, اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پرویز مشرف نے 4 جنگیں لڑی اور 40 سال فوج کی خدمت کی. یہ بات اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے, لیکن ان کو سزا ان باتوں کی وجہ سے نہیں, بلکہ ان کو سزا اس وجہ سے ہوئی کہ خود وردی میں الیکشن لڑنے کے لیے اور ملک میں ایمرجنسی لگانے اور ساتھ ساتھ ججز کو قید کرنے کی وجہ سے ہوئی. کیا ان کے سیاسی اقدامات کو فوج سے جوڑنا درست ہے؟ نہیں, انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. اس وقت جو انہوں نے ایمرجنسی 3 نومبر 2007 کو پروکلیم کیا ہے, اس میں پراپر جو ہے کیبنٹ کی اپروول تھی اور پرائم منسٹر نے ان کو ایڈوائس بھیجی تھی, کیونکہ اس وقت گڈ گورننس بھی نہیں ہو رہی تھی, گورنمنٹ نہیں چل رہی تھی, اینڈ بہت ساری ان کے پاس اس کے بارے میں کمپلینٹ بھی تھیں. تو اس وقت انہوں نے اگر لاسٹ پیرا اس کا پڑھے پروکلیمیشن آف ایمرجنسی کا, اس میں یہ تھا after having duly consulted with the Prime Minister, Chief Ministers, Governors and all others, I hereby as a Chief of Army Staff proclaim the emergency. Now why he proclaimed the emergency as a Chief of Army Staff? He was the President of Pakistan as well. So he decided to proclaim the emergency as a Chief of Army Staff for the reasons because this was Pakistan was on war on terror. And to keep the cohesiveness and discipline amongst the armed forces, so that troops they can fight well and they should have no other impression except that they should go for that mission, whatever that was there, to fight against the terrorists. So that's why he proclaimed, and he did no wrong, and the whole nation hailed it except a very few, very small group of people, and those people in fact they just put up an petitions in the courts for the reasons, for the vested reasons, and all they were mala fide. And now about you are talking about this case is absolutely false case. It is mala fide and it had no legal support. This complaint one of 2013, it has got just no legal value, no legal standing, and that's why I say کہ اس وقت جو ہے ان کو منسٹری آف انٹیریئر کو ایز ویل ایز دا منسٹری آف لا, بیکاز منسٹری آف لا ہیز دا امبریلا آئی اوور دا ہول آف دا کنٹری, ان کو معافی مانگنی چاہیے, اور نہ صرف جنرل مشرف سے معافی مانگنی چاہیے بلکہ ان کو قوم سے معافی اینڈ دے شوڈ بی اکاؤنٹیبل, دے ہیو ٹو ری پے فار دس. سر اگر اعتراض یہ ہے کہ باقی شریک ملزمان کو اس کیس میں ٹرائل کا حصہ نہیں بنایا گیا, تو اس کے لیے پٹیشن دائر کی جا سکتی ہے کہ ان کو بھی مجرم قرار دیا جائے, یعنی کہ زاہد حامد اور پرویز شوکت عزیز کی اگر بات کی جائے, کیا فوج بذات خود اس طرح کی پٹیشن دائر when I say there is no case is mala fide. So you see, to file a complaint or to file a application or petition against Zahid Ahmed and other people, I would say this aspect of this of your question at this moment does not fit into this. Now another thing, دوسری چیز جو اس کے اندر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اگر ان کے اندر تھوڑی سی بھی ایتھکس ہوتے, مورل کرج ہوتی, یہ کورٹس کے اندر آتے اور کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت آتے کہ یس ہم نے ایز اے کیبنٹ ممبر ہم نے یہ پرمیشن دی تھی کہ پروکلیم ایمرجنسی, which they did not come. So I would say it's a highly unethical for them. سر کل یہ فیصلہ آنے کے بعد آپ کی ویڈیو دیکھی, بہت جذباتی تھے آپ, بہت ہی زیادہ آگ لگانے کی باتیں کر رہے تھے آپ, آخر ایسا کیوں ہے؟ آگ لگانے کی بات میں نے نہیں کی, میں نے یہ کہا کہ ان کو اکاؤنٹیبل بناؤں گا. دکھ ہوا ہے بیکاز آرمی چیف ہے, یو سی ہمارے کنٹری کا آرمی چیف ہے, رائٹ, اس نے اس کو غدار کہنا, اس کو اس طرح کے مقدموں میں لانا, ہر بندے کو دکھ ہوا ہے. مجھ سے زیادہ دکھ ہوا ہے, مجھ سے زیادہ دکھ ہوا ہوگا, اس لیے مجھے بھی دکھ ہوا ہے. اور جہاں تک آگ لگانے کی بات ہے, آگ لگانے کی بات میں نے نہیں کی. میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ میں ان کو اکاؤنٹیبل بناؤں گا لیگلی, اینڈ دیٹ آئی ول ڈو اٹ.
اچھا سر، اعتراض کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف کیس کا فیصلہ 6 ماہ میں نپٹایا گیا، جبکہ اس کیس کو تقریباً 6 سال لگے، اور ساتھ ہی پرویز مشرف کو بار بار آنے اور پیش ہونے کے لیے کہا گیا لیکن وہ نہیں آئے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ ہر دفعہ اپلیکیشن 6 بار کیا، میں نے 10 دفعہ اپلیکیشن دی ہیں، 10 دفعہ ریکویسٹ کی ہے ان دا کورٹ کہ اب پرویز مشرف آنا چاہتے ہیں، انہیں پراپر سیکورٹی دو، پرووائڈیڈ دا ڈاکٹر انہیں پرمیشن دیتے ہیں. میں نے منسٹری آف، انہوں نے کہا منسٹری آف انٹیریئر سے لو، آپ نے کہا منسٹری آف انٹیریئر اپنا دفاع نہیں کر سکتی، اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی، تو ہمیں کیسے کرے گی. یہاں F8 میں ان دا ڈسٹرکٹ کورٹس ایک بم بلاسٹ ہوا تھا جس میں بہت سارے لائرز کی جانیں چلی گئی. اسی طرح کوئٹہ میں ہوا، اس میں بھی بہت سارے لائرز کی جانیں چلی گئی. پشاور میں ججز کے اوپر اٹیک ہوا، سول ججز تھے پرابلی، ان کے اوپر وہ اس کے اندر اٹیک ہوا. تو جب یہ اپنا دفاع خود نہیں کر سکتے تو ایک ہائی ویلیو جو ہے اس وقت ہائی ویلیو، ہی واز اے ہائی ویلیو ٹارگیٹ، مے بی رائٹ نو از اگین پیپل تو ان کے ابھی بھی ان کے پیچھے ہے نا. تو پوائنٹ یہ تھا، ہم نے ایک فل پروف سیکورٹی کہا تھا، منسٹری آف ڈیفینس سیکورٹی دے، اور منسٹری آف ڈیفینس کے لیے جب اپلیکیشن پٹ اپ کی اس کے اوپر کوئی فیصلہ کورٹ نے کوئی آرڈر نہیں کیا تھا. He wants to come, he respects the courts because یہ پاکستان کی کورٹس ہے. He respects the judges because judges پاکستان کے، پاکستانی courts are the best courts in the world. Pakistani judges of Pakistan are the best judges of the world. So I would say like that. انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا. ایون آپ اگر سوشل میڈیا کو دیکھو، لاسٹ ان کی جو آئی ہے وہاں پہ ان کی بات چیت انہوں نے جو تھوڑی بہت کرنے کی کوشش کی ہے. ایون دین ہی سیڈ look at my condition, right? And اس کے باوجود اگر چاہتے ہو تو send somebody to take my statement. So he was always willing. He was never provided safe and appropriate opportunity جو کہ under the law and Article 10A of the Constitution says due process should be followed, which has not been followed for him. And secondly اور ان کو جس جناب پرویز مشرف کو اس حالت میں جن لوگوں نے پہنچایا ہے، پہلے قوم سے جناب مشرف سے معافی مانگے، قوم سے معافی مانگے، اپنے کیس کو وڈرا کریں اور ساری کریں کہ یہ غلط کیس تھا، اور دوسرا اپنے آپ کو سٹینڈ کریں فار دا اکاؤنٹیبلٹی. اکثر مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے گورنمنٹ کو زور دیا ہے بہت زیادہ کہ وہ آگے بڑھے اور اس فیصلے پہ عمل درآمد کرائے. خود اگر بات کی جائے اسی گورنمنٹ میں جو ہے نا پرویز مشرف کو باہر جانے کی اجازت دی گئی تھی، تو اب وہ ایسی باتیں کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ No, I would say he's a prejudice. اور دوسری چیز یہ ہے کہ it's total جو ہے irrelevant to say at this moment, and he doesn't know that what he is saying. He is out of his mind. Better he should be in his senses right now. اچھا سر، ایک بات یہ بھی ہے کہ جو بیمار ہے، جیسے کہ اگر پرویز مشرف کی بات کی جائے انہیں تو ملک میں واپس بلایا جا رہا ہے، وہیں پہ اگر بات کی جائے جو بیمار نہیں بھی ہیں اور مجرم ہیں جیسے نواز شریف ہو گئے، ان کو باہر لے جانے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے پھر؟ Well, I won't say about that. I would simply say that General Pervez Musharraf is seriously sick. I would say only this much. And جہاں تک دورے معیار کی بات ہے، it's not right now, it's not my mandate. My mandate is to make those people accountable جنہوں نے جنرل مشرف کو اس سٹیج پہ پہنچایا ہے. I will go for that and I'm not going to divert from my mission. My objective is to get them accountable, to ask them. اس سے بہتر یہی ہے یہ فوری طور پہ معافی جنرل پرویز مشرف سے مانگے اور کام سے مانگے، کیس وڈرا کریں اور ساری کریں کہ یہ غلط کیس ہوا ہے، غلط کیس گیا ہے. I'm only concentrating to that aspect of my mission. سر، ایک سینئر صحافی حامد میر صاحب ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ مشرف کے خلاف فیصلے کو فوج اور عدالت کے درمیان فیصلہ بنا دیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر مشرف کے خلاف فیصلہ غلط ہے تو پھر سابق وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ بھی غلط ہے. I didn't hear him. مجھے اس کا نہیں پتا، but I know حامد میر very well. ان کا کام ہے کہ ہر نان ایشو کو ایشو بنانا اور اس ملک کے اندر افراتفری پھیلانے کی ایک سچویشن کریٹ کرنا. He said so many irrelevant and so many objectionable, he made so many objectionable statements, which was, I think, he should be in future, he should not do like this, because people are there to watch him as well, and we are there. We legally, if he says something like that, which is against the interest of the country, against the interest of the nation, we will make him accountable as well.
اچھا سر، یہی حامد میر صاحب نے یہ بھی ایک اور ٹویٹ کیا ہے کہ پرویز مشرف اگر بیمار تھے تو اکبر بگٹی بھی بیمار تھے. اگر ان کی بات کی جائے، ایک بیمار شخص کا پہاڑوں میں پیچھا کیا گیا، اس پہ ظلم کیا گیا، اس پر ظلم کس نے کیا، اس کے ظلم کا حساب کون دے گا، کیا کہیں گے؟ اگین I say بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ملک کے اندر آگ لگانے کی کوشش مت کرو، ملک کے اندر افراتفری پھیلانے کی کوشش مت کرو، بیکاز جو ملک کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے یا عوام کو آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے جدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، الٹیمیٹلی وہ خود ٹوٹ جائے گا اس پہ. سر ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ جب ایک فوجی ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سویلین کہلاتا ہے، اور ایک سویلین کا کیس تو سویلین کورٹ میں بھی چل سکتا ہے. یہ کیس ایز فار ایز کیس از کنسرن کیس غلط ہے. میں اس کو آگے جانے نہیں چاہوں گا، چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا، کیس ہی غلط ہے. سر 6 سال تک کیس چلا، ایک بار پرویز مشرف پیش نہ ہو، کیا بہتر نہ ہوتا کہ پرویز مشرف صاحب خود آتے اور اس سارے ٹرائل کو فیس کرتے؟ میں نے I said many times میں نے پٹیشن کورٹس کے اندر ڈالی ہیں، ہر کورٹ کے اندر ڈالی ہے کہ give him a proper security and if Dr. Parmesi is willing, and today last انہوں نے میڈیا پہ بھی بات کیا، he is willing to come, he respects the courts, he respects the judges of Pakistan, he is a true Pakistani. سر پرویز مشرف صاحب بیمار تھے، عدالت کو یہ جو ہے نا مطمئن کرنا ان کا کام تھا، ان کی ٹیم کا کام تھا، آپ بھی ان کے وکیل ہیں، کیا آپ نے عدالت کو مطمئن نہیں کیا؟ As for no, I submitted عدالت کو سبمیشن بہت دفعہ میں نے بھی کی تھی. I don't know about the others. In my absence, I don't know about the others. I think they must have tried for that. اچھا سر، کیونکہ آپ تو اس کیس کو غلط مان رہے کہ کیس ہونا ہی نہیں چاہیے، اس پہ فیصلہ تو ماننا دور کی بات، لیکن سر اسی کے حوالے سے ایک چیز یہ کہ سر ہمیں یاد ہے 1999 میں نواز شریف نے پرویز مشرف کے جہاز کو، جب وہ آرمی چیف تھے، ہوا میں سے ہی بھارت موڑنے کا حکم دیا تھا. کیا ان کا یہ اقدام بھی غداری کے زمرے میں نہیں آتا؟ اور پرویز مشرف کا اس پہ عمل درآمد کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ پرویز مشرف کا جو ہے اس وقت بھی فیصلہ ٹھیک تھا، اور اب بھی جو انہوں نے ایمرجنسی 3 نومبر 2007 کو لگائی تھی وہ بھی ٹھیک تھا، دونوں ٹھیک. اچھا سر، آئین توڑنا جرم ہے. 12 انہوں نے آئین نہیں توڑا، نو. اچھا سر، بلاول بھٹو کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے بھی اس فیصلے کو بہت زیادہ سراہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک دفعہ پھر جمہوریت کی فتح ہوئی. اگر اس کیس کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ جمہوریت کی فتح کہہ رہے ہیں، لیکن یہی عدالتیں جب ان کے والد صاحب کے خلاف کسی قسم کا کوئی بھی فیصلہ سناتی ہیں تب وہ کہتے ہیں کہ یہ ان سے انتقام لیا جا رہا ہے. میں ان کے والد صاحب کی مسٹر ذوالفقار علی میں آصف علی زرداری ان کی بات نہیں کروں گا. But as far as Bilawal is concerned, he should understand what is politics and what is democracy. جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت میں آرٹیکل 25 سے ہر ایک اس کا حق دو. کیا ان کی حکومت میں کیا غریب بچے کو اس کا حق ملا ہے؟ کیا اس کو لائٹ ملی ہے پڑھنے کے لیے؟ کیا اس کو اچھا اسکول ملا ہے؟ کیا اس کو سیفٹی ملی ہے؟ So better they should, these politicians and some making such kind of statements, first they should look into that as well. جی ناظرین، آپ نے دیکھا جنرل پرویز مشرف کے وکیل اختر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس کیس کے حوالے سے جتنے بھی ہم نے ان سے سوالات کیے اس سے ایک اگر میں کہوں کرکس جو اس بات کا نکلتا ہے کہ وہ اس کیس کو اور خاص طور پہ اس فیصلے کو ماننے کے لیے کسی بھی طور پہ تیار نہیں ہے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. Thank you very much. Thank you. Please take care.